بلکہ توحید کی خاطر کل کائنات کو بھی قربان کر دوں گا۔ چھوڑ لئن لم تنتہی، میرا بیٹا اگر تو باز نہ آیا ان بتوں کی توہین سے، تقریروں سے باز نہ آیا، توحید سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، ہاتھ میرے ہوں گے، پتھروں سے بھرے ہوئے جسم تیرا ہوگا، سنسار کر دوں گا میرا بیٹا۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، گھروں بھی نکل جاؤ، گھر سے بھی نکل جاؤ، میرے گھر میں صرف اسی کے لیے سایہ ملے گا، رہائش ملے گی جس کا عقیدہ یہی ہوگا کہ بت الہ ہیں، سجدوں کے لائق ہیں، نظر و نیاز کے لائق ہیں، جو توحید پرست ہے اس کے لیے میرے گھر میں ٹھکانا۔ قال سلام علیک، کہا ٹھیک ہے، سلام علیک، بس ختم، ایک چھوڑ دیا گھر۔ بتاؤ گھر چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں ایک بندہ اپنا گھر چھوڑے نا، گھر والے اس کو نکال دے، اس کا سہارا اس کا ماموں بن جاتا ہے۔ وہ ساڑھے گھر آیا، ساڑھا بھتیجا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کی ہو گیا، اپنے چاچو ہوتا ہے، ماموں، خالہ، پھوپھی۔ یہاں دیکھیں ابراہیم پہ کیا گزر رہی ہے، پورا خاندان مشرک ہے، صرف اپنے نہیں پورا قبیلہ مشرک ہے، صرف قبیلہ نہیں ساری کائنات میں مشرک بستے ہیں، ہر طرف بت بنے ہوئے ہیں، کوئی سہارا نہیں، اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، خاندان میں، کنبے میں، قبیلے میں، قصبے میں، پڑوسیوں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں کوئی سہارا نہیں۔ کس پہ بھروسہ کیا؟ ایک اللہ پہ کیا۔ یہ قربانیاں تھیں۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اللہ دی مہربانیاں میرے تے بڑیاں نے، ابا میں تیرے واسطے مغفرت کی دعاواں ضرور کراں گا، تجھے چھوڑنا نہیں بالکل نہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا، آخری بات سنیں۔ بیزاری کا اعلان کیا، ابا سے سلام کیا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ تو ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا لحاظ رکھا، عزت ادب و احترام کا خیال کیا، ہر بات میں کہا ابا جان یوں نہ کرے، ابا جان یوں نہ کرے، ہر بات میں پیارے ابا کہتے رہے۔ پھر اسی بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا جب بیٹا ہوا نا اسماعیل، اثر دیکھیں، اثر جو باپ کا احترام کرتے اس کی اولاد پھر کیسی ہوتی ہے۔ تو ایک بات مجھے یاد آئی، ہمارے والد صاحب سناتے ہیں اکثر، یہ جو پہاڑی علاقے ہیں، پشاور، کشمیر، ہم بھی ذرا وہاں کے ہیں، کہتے ہیں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو لیا گھر سے، کھانا کھلایا اور کہا باپ آج آپ کو نا سیر کروانی ہے۔ سب سے بلند جو پہاڑی تھی نا، اس سے جو نیچے پہاڑی تھی وہاں تک لے گیا۔ باپ تو بیٹوں کے ارادے سمجھتا ہے، کہتے نہیں بعض دفعہ کوئی بندہ کام کرتا ہے نا تو اگلا کہتا ہے پتر میں تیرا ابا ہوں، جو بڑا ہوتا ہے نا چھوٹے سے کا کہتا ہے اس کام سے میں تیرا ابا ہوں، تیرے تو ود جاننا۔ باپ سمجھ گیا بیٹے کے ارادے سے، یہ منو جو لے کے جا رہا ہے نا پہاڑی تے مسئلہ ہے۔ جب بلند پہاڑی سے نیچی والی پہاڑی کو پہنچے نا، باپ نے کہا بیٹا تیرا جڑا مقصد ہے نا مجھے پتہ ہے، اگر مجھے پھینکنا ہی ہے نا یہاں سے پھینکنا۔ کیوں کہ جب میں جوانی کے اندر تھا نا میری طاقت تھی، میں نے بھی جو اپنے باپ کو گرایا تھا نا یہاں سے گرایا تھا۔ اتھو سٹ کل تو بھی اتھو ہی ڈگنا ہے، بلند لے کے جائے گا نا پھر تو بھی اتھو ہی ڈگنا ہے۔ اثر رہتا ہے، اثر جس طرح بیٹا ہوتا ہے نا باپ کے ساتھ جیسے کرتا ہے، پھر یہی ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے، اے میرے پیارے ابا جان اللہ کی طرف آ جائیں، اے میرے پیارے ابا جان میری بات کو سنیں۔ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہر بات میں۔ باپ کون ہے؟ اللہ کا دشمن، بیٹا پیغمبر ہے اللہ کا، باپ کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھا۔ اللہ نے جب بیٹا دیا نا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جب بیٹے دیے، باپ سو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام باپ سو رہا ہے،
خیال آیا، خواب کا سلسلہ وہی والا شروع ہوا، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنا بیٹا ہے، لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اس پہ ذبح کر رہے ہیں۔ باپ فوراً اٹھا، بیٹے کو بلایا، میرا پتر اسماعیل، تیرے ابے نے جو خواب دیکھے ہے۔ جی ابا جان، جی ابا جان، یا ابا تفعل، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے سورہ صافات میں، جی میرے پیارے ابا جان، کیا خواب دیکھا ہے؟ باپ نے کہا پتر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تیرے کو خرچہ بند کر چھڑیا سی، میں جائیداد تیرے نام نہیں لوائی سی۔ یہ بھی کڑوی باتیں ہیں نا ذرا، لیکن سب سے کڑوی بات اور عجیب بات یہ کہ میں تجھ کو ختم کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ دس میرا پتر تیرا کی جواب ہے؟ ہاں، ادھر لگتا ہے نا پتہ باپ اور بیٹے کے رشتے کا۔ ہاں بیٹا، خواب دیکھا ہے، ذبح کر رہا ہوں تمہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، خواب دیکھا ہے۔ بیٹے اسماعیل نے کہا کہ تو اپنے باپ دا ایڈا سکا سیں کہ اللہ دا دشمن بھی سی، تاوی تو پیارا ابا ابا کہندہ رہے ہیں، تو میں بھی پھر تیرے ہی پتر ہاں۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، اگر تو نے خواب دیکھا ہے، چھری تیرے ہاتھ میں ہے، گردن میری ہے، تو لے اس خواب کو سچا کر دکھا میرے پیارے ابا جان، افعل، جلدی کر۔ تو باپ کی بات کا ادب و احترام کا بہرحال اثر رہتا ہے۔ استاد